إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورج گرہن اور چاند گرہن یہ جب ہو جائیں، چاند گرہن لگ جائے یا سورج گرہن، تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ صحیح البخاری کے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، آپ کے عہد میں جب سورج گرہن ہوا وہ اس دن ہوا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ باتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے کہ دیکھو یہ سورج بھی یا چاند بھی غم منا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اس وقت کیا تھی؟ یعنی ایسی صورتحال میں آپ کیا کیا کرتے تھے اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اماں جی فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور آپ نے سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، فرمایا یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں ہوتا۔ اور فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو آپ نے 4 کام ارشاد فرمائے، یعنی 4 کام آپ نے کرنے۔ پہلا کام فرمایا فَادْعُوا اللہ، سب سے پہلا کام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ جب ایسی صورتحال دیکھو، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا فرمایا فَكَبِّرُوا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تیسرا کام فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا، نماز ادا کرو۔ اور چوتھا کام آپ نے فرمایا وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو۔ یعنی ہمارے کرنے کے یہ کام ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنی ہیں ایسی صورتحال میں، اور نماز ادا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور چوتھے نمبر پہ صدقہ کرنا ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ یعنی سورج یا چاند کا بے نور ہونا یا ان کی روشنی کا کم ہو جانا، گرہن کا لگ جانا، وہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات اور ایسے نشانیاں دکھا کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ باقی جو سارے معاملات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو جگا دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے اور آرام نہیں کرنے دیا جاتا، اور حتیٰ کہ جانوروں کو بھی بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ جو جانور حاملہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بھینسیں یا گائیں تو یا بکریاں، تو جانوروں تک کو بھی اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے اپنے ہیں، لیکن سنت مطہرہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ نہیں ملتی، بلکہ جاگنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، اور اٹھنا اس لیے نہیں چاہیے
کہ ہم جو ہیں عورتوں کو بے سکون کر دیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں یہ سارے معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔